آپ نے بہت ہی اچھے سوال کیے. آئی ریئلی اپریشیٹ. السلام علیکم سر, مائی نیم از عثمان شہریار خان فرام پنجاب یونیورسٹی لاء کالج. اور سر کویشچن تو کافی زیادہ ہیں لیکن کوشش کروں گا کہ کر لوں آپ سے. جو ابن خلدون کی تھیوری ہے سوشل چینج کی, سر اس میں 3 اسٹیپس ہیں بیسیکلی, جیسے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ 120 سال کا سرکل ہوتا ہے, 40 سال کی اسٹیجز ہوتی ہیں. اس میں بیسیکلی کہ دوسری اسٹیج کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے جس میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اس میں ہی لائک سب لوگ خوش رہتے ہیں. فرسٹ اسٹیج میں تو وہ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں اور تھرڈ اسٹیج میں وہ دوبارہ وہ نیشن دوبارہ فیل ہونے کی طرف جاتی ہے کیونکہ لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے عروج اپنا دیکھ لیا ہوتا ہے. لیکن سر اس میں ایک ایسا کنسیپٹ اور پوائنٹ بھی ہے کہ اس تھیوری میں کہ رائز اینڈ فال آف نیشن از 1 by 1. تو سر اس کو ذرا کلیئر کر دیں اس کنسیپٹ کو کہ یہ کس طرح ہے. اور اس کے ساتھ ہی کرنٹ سنیریو میں کہ جیسے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ پاکستان اس ٹائم پہ کون سی اسٹیج پہ ہے کہ, اور اس کے علاوہ سر دوسری ان کی جو تھیوری ہے ابن خلدون کی, سر سیکنڈ جو تھیوری ہے اسابیہ والی, جس میں اسبیہ والی, اس میں کہ اسلام سے کانٹراڈکٹری ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ اٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف اسلام. ٹھیک ہے, تو اس میں لیکن اسلام بھی تو بھائی چارے کا حکم دیتا ہے کہ مل جل کے رہیں, دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں, اور ایون کہ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے. تو یہ پھر کیسے کانٹراڈکٹری ہے اس سے؟ میرا خیال ہے کانٹراڈکٹری نہیں ہے, کیونکہ وہ عصبیت کا ایک سبب جو ہے مذہب کو بھی قرار دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اپنے سوشل حالات میں وہ چیزوں کو ڈفرینٹلی ڈیفائن کر رہا ہے, اپنے معروضی حالات میں. کیونکہ جو ابن خلدون کا جو نظریہ ہے اس میں جغرافیائی عوامل جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. وہ ایک معروضی حوالے سے انگیج ہو رہا ہے ان علوم کے ساتھ, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ جو یہ ہے کہ سودانی جو ہیں وہ چھلتے کیوں ہیں اتنا, کیوں ایک آب و ہوا آپ کے اوپر اثر اور ماحول آپ کے اوپر اثر کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عصبیہ کو وہ وہاں سے مغرب میں جو جس طرح سے جو قومیں, لیکن اس میں وہ مثال عربوں کی دیتا ہے کہ عربوں کا عروج کیسے آیا, کہ عربوں کا عروج جو ہے نا ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو سے اس نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ساتھ مذہب کو ایک ویریبل کے طور پہ اس نے اس میں ساتھ رکھا ہے کہ نہ صرف یہ بلڈ ریلیشن شپ, ایک یکجہتی, اور اس یکجہتی میں جو نظریات اور ما بعد طبیعاتی جو ہم آہنگی ہے اس کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے جو مذہب فراہم کرتا. ہیو آئی ایکسپلین مائی سیلف؟ اور جو پہلا آپ کا سوال تھا وہ میں سمجھ نہیں پایا, وہ جو پہلی سٹیج دوسری سٹیج. جو سوشل چینج کی تھیوری تھی ان کی کہ سیکنڈ سٹیج لائک انہوں نے کہا تھا کہ ہاں, وہ یہ ہے کہ جب آپ ریاست سے سلطنت کی طرف بن جاتے ہیں, ریاست جو ہے سیلف کنٹینڈ ہوتی ہے جس میں کہ آپ کا اپنا قبیلہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور آپ بدویت کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں. سلطنت تب بنتی ہے جب آپ دوسروں کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں اور دوسروں کے جو ریسورسز ہیں وہ اپنی دسترس میں لے کے آتے ہیں اور اس پہ آپ عیش و عشرت کرتے ہیں. تو وہاں سے جو ہے نا آپ کا زوال شروع ہوتا ہے. کیونکہ آپ نہ صرف یہ کہ بعض لوگوں کو مغلوب کیے ہوتے ہیں, آپ اجارہ داریاں بنا لیتے ہیں, آپ اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ریاست کا کام نہیں. ریاست کا کام کیا ہے؟ نظم قائم کرنا, اور نظم قائم کرنے کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں وہ ٹیکسز جمع کر کے تو جو تھوڑے بہت محصولات ہیں اس سے اپنی ضروریات پوری کرنا. جو دو چیزوں کے سخت خلاف ہے ابن خلدون, ایک اجارہ داری قائم کرنا اور ریاست کا تجارت کرنا یا سلطنت کا تجارت کرنا. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے مغل بھی اپنے آخری وقت میں جو ہے انہوں نے تجارت شروع کر دی تھی. سارے شہزادے شہزادیاں جو تھے ان کی انویسٹمنٹ تھی مختلف اجارہ داریوں میں. تو یہ جو کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے, فریڈم آف موبلٹی آف گڈز اینڈ سروسز وہ کنسٹرینڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو جو ہے نا وہ ابن خلدون بہت ہی ناپسند کرتا. سو اس وجہ سے جو ریاست سے جب آپ سلطنت بنتے ہیں تو تب جو ہے آپ غاصب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تب آپ
طلب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تب آپ میں وہ بدویوں میں جو فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ایروڈ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو راستہ وہ محض زوال کی طرف جاتا ہے۔